سر آج سپریم کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں دوسری جماعت کو دینے کا پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اسے معطل کر دیا، تو آج کی سماعت پر آپ کا رد عمل کیا ہے؟ جی یہ ایک بہت اہم مقدمہ ہے اور اس کا اثر سیاسی بھی ہوگا اور اس کا اثر قانونی بھی ہوگا، اور یہ سوال اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ پہلی دفعہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آ رہا ہے، اور اس میں آئین کے جو آرٹیکل ہیں 51 اور 106 اس کی تشریح کا ایک بہت اہم سوال اٹھایا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کے ممبران نے، چونکہ ان کو سمبل نہیں دیا گیا تھا تو آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا تھا، اور اس کے بعد جب الیکشن ہو گئے تو جو 3 دن کی مختصر مدت ہوتی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، وہ آزاد حیثیت میں انہوں نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کر لی اور کہا کہ جی اب ہم پارٹی ہیں اور ہمیں مخصوص نشستیں آئین کے مطابق ملنی چاہیے۔ لیکن الیکشن کمیشن نے اس سے اتفاق نہیں کیا، پشاور ہائی کورٹ نے بھی اس سے اتفاق نہیں کیا، اور وہ جو مخصوص نشستیں تھیں جو پی ٹی آئی کے حق میں آنی تھیں وہ دیگر جماعتوں میں، پی ایم ایل این میں، پی 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 میں اور دیگر جو جماعتیں تھیں پی ایم ایل کیو ان میں تقسیم کر دی گئی۔ تو ایک تو اس کا جو سیاسی اس کے اثر ہوگا وہ یہ ہے کہ اگر یہ مقدمہ کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ ابھی تو یہ ایک عبوری آرڈر ہے، ابھی انہوں نے اس کی لیو گرانٹ کی ہے، یعنی سماعت کے لیے انہوں نے اس کو مقرر کیا ہے، لیکن جب یہ فیصلہ اگر آ جاتا ہے تو پہلی چیز تو یہ ہوگی کہ جو اس وقت دیگر پارٹی ہیں ان کی جو تعداد ہے اسمبلی میں وہ کم ہو جائے گی، کیونکہ جو مزید نشستیں ان کو ملی تھیں اور خواتین کی اور غیر مسلموں کی وہ واپس ہو جائیں گی۔ اور دوسرا اس کا یہ اثر ہوگا کہ اس کا ہو سکتا ہے کہ سینٹ پہ الیکشن پہ بھی اس کا اثر آئے، کیونکہ سینٹ کی الیکشن میں ان خواتین نے جو زائد نشستوں پہ آئی تھیں انہوں نے بھی ووٹ کیا تھا، تو اس پہ بھی اس کا اثر آ سکتا ہے۔ پھر اس کا جو آپ کیا قانونی پہلو یہ سمجھا جائے کہ اگر یہ جو استدعا ہے تحریک انصاف کی اس کو مان لیا گیا تو پھر سینٹ کے جو انتخابات ہوئے ہیں وہ اس پر جیسے آپ کہہ رہے ہیں اثر آئے گا، تو کیا وہ کالعدم ہو سکتے ہیں؟ سوال اٹھ سکتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا کیا فیصلہ ہوگا، لیکن یہ سوال ایک اٹھ سکتا ہے کہ بھی ان سینٹ کی نشستوں پہ ان لوگوں نے ووٹ کیا تھا جن کو اختیار نہیں تھا۔ یہ تو مفروضہ ہے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے تو اس پہ اثر آ سکتا ہے، تو سیاسی لحاظ سے کافی یہ نقصان ہوگا ان پارٹیز کو، اور جو میجورٹی اس وقت ہے وہ قائم نہیں رہے گی، اور قانون لحاظ سے تو آپ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا کہ یہ ایک پہلی دفعہ جس کو ہم پوائنٹ آف فرسٹ امپریشن کہتے ہیں وہ سپریم کورٹ میں آیا ہے اور اس پہ فیصلہ ہونا ہے۔ اب دیکھیں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور سر آج جو تحریری حکم نامہ سامنے آیا ہے اس میں مخصوص نشستوں پر جو منتخب اراکین ہیں ان کے لیے کہا گیا ہے کہ انہوں نے جو اب قانون سازی پہلے کی یا ووٹ کاسٹ کیے وہ اس پر تو کوئی اثر انداز نہیں ہو رہا یہ فیصلہ، لیکن اب سے کسی قسم کی قانون سازی میں مخصوص نشستوں پر منتخب اراکین جو ہیں وہ ووٹ نہیں دے سکیں گے، اس سے محروم رہیں گے۔ جی یہی انہوں نے کہا ہے، اور اس کی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشنز، کہ بھی ایک چیز ہو گئی ہے، قانون بن گئے ہیں، انہوں نے ان پہ ووٹ کیا ہے اور اس پہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ اس پہ اثر انداز نہیں ہوگا، تو یہ ایک عبوری حکم ہے، اس کا آئندہ سے اطلاق ہوگا، لیکن جب حتمی فیصلہ آتا ہے اس میں دیکھا جائے گا کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، اور یہ جس طرح کہ آپ نے ذکر کیا یہ لارجر بینچ میں جائے گا، 5 ججز کے بینچ میں جائے گا، اس سے زیادہ میں بھی جا سکتا ہے، تو یہ فیصلہ پھر سپریم کورٹ کرے گی۔ ٹھیک ہے، جیسا بھی آپ نے بھی فرمایا کہ اس کا اثر جو ہے وہ سینٹ الیکشن پہ بھی پڑ سکتا ہے، تو کیا اس فیصلے کا اطلاق صرف خیبر پختونخوا کی حد تک ہے یا اس کا اطلاق وفاق سمیت تمام صوبوں کے منتخب مخصوص اراکین پر ہوگا؟ بھی اس کا فیصلے کا اطلاق سب پہ ہوگا، اور اس وقت جو وہاں پہ ڈیڈ لاک ہے میرا خیال ہے وہ اب ایک قسم کا رک گیا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے فردر پروسیس روک دی ہے، اور میرا خیال میں جو آج کا آرڈر ہے اس کے بعد وہاں پہ بھی فی الحال کچھ کارروائی نہیں ہوگی، اور اب سب کو انتظار کرنا پڑے گا کہ 3 جون کے بعد سپریم کورٹ اس پہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ ٹھیک
جیسے آپ نے سینٹ کا ذکر کیا، اور تو میں ذرا اور تفصیل سے آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا مخصوص نشستوں کے معاملے پر فیصلے کے اثرات مستقبل میں صدر، چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخابات پر بھی پڑ سکتے ہیں؟ جی ممکن ہے، مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ یہ، لیکن ممکن ہے کہ یہ چیزیں سامنے آئیں، اور اس کی بنیاد تو یہی ہوگی نا کہ اگر یہ فیصلہ حتمی طور پہ سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ نشستیں غلط دی گئی تھیں، تو خاص طور پہ وہاں پہ الیکشن جہاں پہ مارجن تھوڑے ہیں اور ان نشستوں کی وجہ سے ایک فرق آیا ہے یا رزلٹ پہ اثر انداز ہوئے ہیں، اس پہ ممکن ہے یہ سوال اٹھایا جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ضرور اٹھایا جائے گا، یہ تو اب حالات پہ اس کا انحصار ہے، اور جو فائنل فیصلہ آئے گا سپریم کورٹ کا اس پہ انحصار ہے، لیکن ممکنہ طور پہ یہ سوالات اٹھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سر حکومت نے سپریم کورٹ کی مخصوص نشستوں کے عبوری فیصلے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ وزیر قانون جو ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت 5 رکنی لارجر بینچ معاملے کی سماعت اور عبوری حکم نامہ جاری کرتا تو یہ بہتر ہوتا، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی میرے خیال میں وہ اس کا جواب جسٹس منصور علی شاہ نے ہی دے دیا تھا کہ فی الحال تو ہم اس کی ایک ابتدائی سماعت کر رہے ہیں، ہم کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر رہے، اور ان کی درخواست کے مطابق یہ وہ 5 رکنی بینچ کی انہوں نے وہ جو کمیٹی اس کے سامنے بھیج دی ہے، لیکن فی الحال تو ایک عبوری حکم ہے، ایک لیو گرانٹ کی ہے جو کہ 3 ممبر بینچ کر سکتا ہے، اور باقی معاملات جو ہیں وہ فل بینچ جو لارجر بینچ ہے اس کے سامنے ہوں گے۔ تو میرے خیال میں اس کا جواب منصور علی شاہ نے صحیح طور پہ دے دیا ہوا ہے۔ سر مخصوص نشستوں کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں سینٹ کے انتخابات نہیں ہو سکے تھے، تو یہ مخصوص نشستوں والا جو معاملہ ہے یہ جب تک حل اب نہیں ہوگا تو وہاں پر انتخابات کا امکان اس وقت تک نہیں ہے؟ جی میرے خیال میں اب تو یہ ساری بات رک جائے گی نا، کیونکہ سپریم کورٹ نے اب سٹے کر دی ہے، تو لہٰذا یہ معاملہ فی الحال رک جائے گا، اور 3 جون کے بعد ہی مزید کارروائی اس پہ ہوگی، اور اس کا انحصار سپریم کورٹ کے جو حتمی فیصلہ آئے گا مخصوص نشستوں کے بارے میں اسی پہ اس کی بنیاد ہوگی، اسی سے معاملہ آگے چلے گا۔ فی الحال میرے خیال میں یہ سارے معاملات رک جائیں گے، اور سب انتظار کریں گے کہ سپریم کورٹ اس معاملے میں کیا فیصلہ کرتی ہے۔ نہ صرف سر یہ معاملات رک جائیں گے، بلکہ حکومت عدلیہ کے حوالے سے اور دیگر معاملات پر جو قانون سازی کرنا چاہتی ہے یا آئینی ترمیم لانا چاہتی ہے، 2/3 اکثریت کی اسے ضرورت ہوگی، تو یہ تمام معاملات بھی رک جائیں گے، کیونکہ یہ مخصوص نشستوں والے جو لوگ ہیں یہ تو ووٹ کاسٹ نہیں کر سکیں گے۔ جی ووٹ اب کاسٹ نہیں کر سکیں گے کیونکہ انہوں نے ان کا سٹے کر دیا ہے، تو آئندہ جو بھی کارروائی ہوگی اسمبلیوں کی، یہاں پہ قومی اسمبلی ہے، صوبائی اسمبلی ہیں، تو وہاں پہ جو بھی قانون سازی ہوگی، چاہے اس کا تعلق آئینی ترمیم سے ہو، اس میں یہ جو خواتین یا غیر مسلم آئے تھے ان مخصوص نشستوں پہ، یہ ووٹ نہیں کر سکیں گے۔ تو اس کے بغیر اگر کسی کو 2/3 میجورٹی ہے تو وہ ٹھیک ہے، یا اس کے بغیر میرے خیال میں سمپل میجورٹی تو ہوگی ان کے پاس، قانون سازی کر سکیں گے، لیکن میرے خیال میں 2/3 کا شاید ممکن نہ ہو اس سپریم کورٹ کی آرڈر کے بعد۔ تو جو بھی وہ ان کے ذہن میں آئینی ترامیم کے بارے میں ہے، وہ میرے خیال میں اب 3 جون کے بعد ہی اس پہ مزید کارروائی ہو سکے گی، فی الحال شاید یہ ممکن نہ ہو۔ بہت بہت شکریہ محترم جناب وسیم سجاد صاحب، ماہر آئین و قانون اور سابق صدر پاکستان۔ آپ نے گفتگو سنی، یہاں پر ایک بریک لیں گے، اور بریک کے بعد بات کریں گے سپریم کورٹ سے ہی جڑا ایک اور اہم معاملہ۔ سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنا کمیشن رپورٹ مسترد کر دی ہے، اس کا احوال کیا ہے آپ کو بتاتے ہیں ایک بریک کے بعد۔